ایک ایسا مذہب جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت سے بھی پرانا ہے، لیکن تاریخ کے صفحوں سے یہ مذہب کیوں مٹ گیا؟ وہ مذہب جس نے فارس کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ اس کے دین کے ماننے والوں کے دو خدا ہیں، لیکن وہ خود کو مسلمان سے بڑھ کر توحید پرست خیال کرتے ہیں۔ یہ قدیم تاریخی مذہب کون سا ہے؟ اس میں کون سے نبی کو مابعوث کیا گیا؟ اور یہ مذہب آج نابود کیوں ہو چکی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم زمانہ قدیم کی ایک گمشدہ الہامی دین اور ان کے نبی زرتشت کے متعلق جانیں گے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو مختلف اقوام میں مبعوث کیا۔ قرآن مجید میں صرف ان پیغمبروں کا ذکر ہے جنہیں عرب قبائل جانتے تھے، جبکہ دنیا کے ہر خطے اور اقوام میں کم از کم ایک نبی ضرور مبعوث کیے گئے، جن کی تعداد روایتوں کے مطابق 1,14,000 تھی، جبکہ بعض نے لکھا کہ 1,24,000 تھی۔ لہٰذا علماء اکرام ملک فارس یعنی ایران کے قدیم مذہبی پیشوا زرتشت کو نبی قرار دیتے ہیں، جو اہل فارس کی طرف رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے نبی تھے۔ زرتشت کی پیدائش کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے، کسی نے 4,000 سال تو کسی نے 2,000 سال قبل مسیح بتایا ہے۔ آپ کی پیدائش کس جگہ ہوئی، اس متعلق بھی علماء کے درمیان مختلف رائے موجود ہیں۔ طبری اور ابن کثیر نے آپ کی جائے پیدائش فلسطین بتایا ہے، جبکہ دوسرے مسلم مورخین نے آذربائیجان لکھا ہے۔ زرتشت کے والد کا نام پرشسپ لکھا گیا ہے۔ شہرستانی کے بقول زرتشت کے والد آذربائیجان سے تھے اور ان کی ماں ایرانی شہر رے سے تعلق رکھتی تھی۔ زرتشت کے ظہور کے وقت ایران میں لامذہبیت کا تاریک دور تھا، جہاں بجلی، طوفان اور بارش کی پوجا کی جاتی تھی اور قوم کے اخلاقی حالات بھی نہایت ہی ابتر تھے۔ اس کے علاوہ فارس کے لوگ کئی باطل دیوتاؤں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ زرتشت کی پیدائش کے وقت بہت سارے غیر معمولی نشانیاں ظہور میں آئیں۔ آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور ان کے اندر داخل ہوا ہے۔ پیدا ہونے والا یہ بچہ بھی غیر معمولی صفات کا حامل تھا۔ اگر غور کریں تو انبیاء اکرام کی پیدائش کے وقت بھی اسی طرح کے معجزات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جو اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے اب ایک رہنما تشریف لا چکا ہے۔ مورخین نے لکھا کہ زرتشت کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، جبکہ طبری اور دیگر عرب روایتوں کے مطابق زرتشت یرمیہ نبی سے ملاقات کر چکے تھے اور وہ آپ کے شاگرد تھے۔ زرتشت 20 سال کی عمر میں دنیا سے بیزار ہو کر گوشہ نشی ہو گئے اور عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ کم عمری میں ہی آپ کے مجاہدات کرنے اور آبادی سے دور غاروں میں چلے جانے کی روایتیں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ گوشہ نشی کے اس زمانے میں آپ ایک دن دریائے ڈیٹی کے کنارے کھڑے تھے کہ آپ نے عالم کشف میں ایک نہایت ہی چمکتی صورت دیکھی۔ زرتشتی کتابوں کے مطابق یہ واہمان فرشتہ تھا جس نے زرتشت سے اپنا دینوی لباس اتارنے کو کہا اور وہ آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا، جہاں خدا نے انہیں ضروری احکام عطا کیے اور اپنے دین کی تبلیغ کی ذمہ داری سونپی۔ پارسیوں کی اصطلاح میں اس روحانی نظارہ کو پہلی کانفرنس یا پہلی ملاقات کہا جاتا ہے۔ لہٰذا نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد آپ دین کی تبلیغ میں کوشاں ہو گئے۔ زرتشت مختلف علاقوں میں گئے، لیکن ہر طرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک شخص نے بھی زرتشت پر ایمان نہ لایا۔ ہر طرف سے مخالفت اور ناکامی کے بعد آپ نے تنگ آ کر خدا کے حضور میں التجا کی، لہٰذا آپ کو حکم ہوا کہ ایران کے بادشاہ گشتاسپ کے پاس جاؤ۔ جب آپ گشتاسپ کے دربار میں پہنچے اور دین حق کی دعوت دی تو وہاں کاہنوں اور نجومیوں سے آپ کا مناظرہ ہوا، جس میں آپ غالب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے حکم سے آپ کو شاہی محل میں قید کر لیا گیا۔ اسی قید کے دوران بادشاہ پر حقیقت ظاہر ہو گئی اور وہ آپ پر ایمان لے آیا۔ بادشاہ گشتاسپ کے زرتشتی مذہب قبول کرتے ہی فارس کے لوگ جوک در جوک اس نئے مذہب کو قبول کرنے لگے، جس کے بعد زرتشتی دین تیزی کے ساتھ ایران اور توران میں پھیل گیا۔
زرتشت سے منسوب مقدس کتاب زندہ اوستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زرتشت جبل سیلان پر تھے تو خدا نے ان پر یہ کتاب نازل کی۔ اور وہ جبل سیلان سے شہر شیز میں اس کتاب کو لے کر آئے اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ زندہ اوستہ کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں زرتشت کے ملفوظات اور نصائح موجود ہیں جو عام پارسی پڑھتے ہیں۔ باقی کتاب صرف زرتشتی پادری یا عالم ہی پڑھ سکتا ہے۔ زندہ اوستہ کے تیسرے حصے میں زرتشت کی وہ تفصیلی پیشن گوئیاں درج ہے جو عرب میں ایک نبی کی بعثت اور زرتشت کے 3000 سال بعد ایک موعود سے متعلق ہے۔ پیشن گوئی کچھ اس طرح ہے کہ جب ایرانی ایسے کام کریں گے کہ شریعت پر عمل چھوڑ دیں گے اور ان میں برائیاں پھیل چکی ہوگی تو ایک مرد خدا پیدا ہوگا جس کے پیروکار ایران فتح کریں گے اور بت کدہ کے بجائے خدا خانہ یعنی خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اسے مرکز عبادت بنایا جائے گا۔ بلا شبہ یہ پیشن گوئی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ پارسیوں کی مذہبی کتابیں بہت ضخیم تھیں جس میں 20 لاکھ اعشار تھے جسے 12,000 بیلوں کی کھالوں پر لکھی جا سکتی تھی۔ لیکن جب مقدونیہ کے سکندر اعظم نے شہنشاہ داریوس کے زمانے میں فارس پر حملہ کیا تو دارالحکومت تخت جمشید کو تباہ کر ڈالا اور سرکاری لائبریری میں موجود زرتشت کی کتابیں اور دستاویز بھی جلا ڈالی گئیں۔ معبدوں، منصفوں اور زرتشتی علماء کو قتل کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے زرتشتی ہمیشہ سکندر پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے زرتشتی مذہب دنیا کا پہلا توحیدی مذہب ہے جس میں ایک واحد خدا کا تصور ملتا ہے۔ فارس کے اس تاریک دور میں زرتشت نے اندیشہ نیک، گفتار نیک اور کردار نیک کا فلسفہ پیش کیا اور یہی اس دین کی بنیادی تعلیم تھی۔ زرتشت نے ایک واحد اور لاشریک خدا کا تصور پیش کیا جس نے اسے آہورا مزدا کا نام دیا جو خالق اعلیٰ اور روح حق ہے۔ ارواح اور فرشتے اس کے مخلوق ہیں۔ وہ قادر و علیم ہے۔ وہ خیر کا چشمہ ہے اور خیر کا نشان آگ اور نور ہے۔ خیر کے خدا نے روشنی پیدا کی اس لیے اس کے عبادت گاہوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اہرمن موجود ہے جو بدی، جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے اور اس کی مدد بدروحیں کرتی ہیں۔ اہرمن شر کا دیوتا ہے جس نے تاریکی اور ظلمت پیدا کی۔ اہرمن کا تصور زرتشتی مذہب میں وہی ہے جو اسلام میں ابلیس کا ہے، لیکن ان دونوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ پارسیوں کے مطابق اہرمن ہمیشہ سے ہی موجود تھا، اسے کسی نے بھی پیدا نہیں کیا۔ زندہ اوستہ کے مطابق دنیا میں جب آہورا مزدا کی حکومت آتی ہے تو نیکی کا بول بالا ہوتا ہے اور جب اہرمن غالب آتا ہے تو دنیا میں برائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے۔ ان دونوں خداؤں کے درمیان جنگ جاری ہے اور کامیابی بالا آخر نیکی کے خدا کو ملے گی۔ زرتشت پرستش کے لیے آتش پرستی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ آتش سراسر نور ہے اور وہ گندگی کو جلا کر پاک کر دیتی ہے۔ ان تمام عقائد کے باوجود دین زرتشت میں کئی تصورات اور عقیدے اسلام سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً بہمنی فرشتہ جس کے ذریعہ آہورا مزدا اپنا پیغام پیغمبروں کو پہنچاتا ہے، اس فرشتے کا وہی مقام ہے جو اسلام میں جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح خشترہ، اسفند اور خرداد جسے حضرت میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے کافی مناسبت ہے۔ زرتشتیوں کے بقول کیومرس اس دنیا میں بھیجا گیا پہلا انسان تھا جس سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ کیومرس کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جنت، دوزخ، روز قیامت، حتیٰ کہ حساب و کتاب اور پل صراط جیسے تصورات زرتشت کے کتابوں میں موجود ہے جو اس مذہب کو اسلام کی طرح ایک الہامی مذہب ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ زرتشت کے کتابوں میں توحید خالص بیان ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اس مذہب کو دوئی یعنی ڈوئلزم کا مذہب کہا جاتا ہے جو یکتا پرستی یعنی مونوتھیزم کے خلاف ہے کیونکہ اس میں 2 آفاقی طاقتوں کی خدائی کا بیان ہوا ہے، پہلا آہورا مزدا اور دوسرا اہرمن۔ اس کے باوجود پارسی یا مجوسی خود کو موحد یعنی ایک خدا کے عبادت گزار کہلواتے ہیں۔
عرب تاریخ دانوں کے مطابق یہ مذہب 600 قبل مسیح سے 650 بعد مسیح تک ایران کے اندر پوری آب و تاب سے جلوہ افروز رہا۔ طلوع اسلام تک یہ مذہب کل عالم اور تاریخ دنیا میں پہچانا جاتا تھا، لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا اور مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو فارسیوں نے ختم نبوت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ لے لی۔ روایت ہے کہ جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ان کتابوں کا کیا کیا جائے جو دین زرتشت کی طرف منسوب ہے۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کتابوں کو دریا میں ڈال دو، کیونکہ اگر یہ کتابیں رشد و ہدایت سے بھرپور تھیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب قرآن مجید موجود ہے، اور اگر ان کتابوں میں ضلالت اور گمراہی موجود ہے تو انہیں دریا میں ڈال دینا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ممکن ہے کہ حضرت زرتشت اللہ کے سچے پیغمبر ہوں جنہیں اہل فارس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن دوسرے مذہبوں کی طرح بعد میں آنے والے معبدوں اور پارسی علماء نے زندہ وسطہ میں ملاوٹ کر دی اور اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر اہرمن کو خدائے واحد کے برابر لا کھڑا کیا، جبکہ انہوں نے آگ کو اتنی اہمیت دے دی کہ آتش پرستی کے شرک میں ملوث ہو گئے۔ بہرحال حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زرتشت اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے عقائد اور کتابیں، سوانح حیات، فلسفہ اور تعلیمات اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ زرتشت سے اسی خدائے واحد نے کلام کیا تھا جس نے موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجا تھا۔